بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابل احترام ناظرین، سلسلہ فتاوی اسلامیہ کے آج کے اس درس میں جو سوال پیش کیا جائے گا اس سوال کا تعلق ہے کرامن کاتبین کی تخلیق میں کیا حکمت ہے، اور یہ سوال شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کرامن کاتبین فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، جو ہم بولتے اور سنتے ہیں وہ سب کچھ لکھ لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان فرشتوں کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ جانتا ہے اور اس سے ہماری کوئی ظاہری اور باطنی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس طرح کے امور کی حکمت کبھی ہمیں معلوم ہو جاتی ہے اور کبھی معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی حکمت ہمیں معلوم نہیں، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ میرے پروردگار کا امر ہے، اور تم لوگوں کو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ شیخ نے اس سوال کے جواب میں آگے عرض کیا، اسی طرح اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ اونٹ کو اس طرح پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، اور گھوڑے کو اس طرح، گدھے کو اس طرح، اور آدمی کو اس طرح پیدا کرنے میں کیا حکمت عملی ہے، یا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں کی 4 رکعت فرض قرار دینے میں کیا حکمت ہے، انہیں 8 یا 6 رکعت کیوں مقرر نہیں کر دیا گیا؟ تو ہمیں سچی بات یہ ہے کہ ان کی حکمت کا علم نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں پتا کہ ایسا کیوں کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سے یعنی بہت سے کونی اور شرعی امور ایسے ہیں جن کی حکمت ہم سے مخفی ہے۔ اگر اشیاء مخلوقہ یا اشیاء مشروعہ کی حکمت ہمیں معلوم ہو جائے تو زائد فضل سے زائد علم اور خیر ہے، اور اگر ان کی حکمت معلوم نہ ہو سکے تو یہ کمی یا نقص کی بات نہیں ہے۔ شیخ نے آگے فرمایا، اب یعنی اصل جواب پہ شیخ اب آ رہے ہیں۔ رہا سوال یہ کہ ہمارے ساتھ کرامن کاتبین کو مقرر کرنے میں کیا حکمت ہے، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی تمام اشیاء کو نظم و نسق کے ساتھ ترتیب دیا، اور اس نظم کو نہایت عمدگی و خوبی کے ساتھ مضبوط و مستحکم کیا، حتیٰ کہ انسانوں کے اقوال و افعال کے لکھنے کے لیے اس نے کرامن کاتبین کو مقرر کیا۔ حالانکہ وہ علام الغیوب ہے، تو ہمارے کرنے سے پہلے بھی ہمارے تمام اقوال و افعال کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یہ سارا نظام اس بات کا مظہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو کمال درجہ کی اہمیت دی ہے، اور اس نے کائنات کے نظام کو کمال طریقے سے ترتیب دیا ہے۔ واللہ اعلم۔ شیخ نے یہاں تک اس سوال کا جواب دیا، جس سے ہماری سمجھ میں بات بالکل مکمل طور پہ آ گئی کہ بہت سارے ایسے امور ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر مشروع قرار دیا ہے، چاہے وہ تخلیق سے متعلق کوئی چیز ہوگا،
इबादत से मुताल्लिक़ हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हिकमत हम नहीं समझ सके हैं और ना समझ सकते हैं। तो जिन चीज़ों का हुक्म हिकमत, जिन चीज़ों की वजह और असबाब हमें मालूम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो चीज़ें नहीं मालूम हैं, उसमें हम अल्लाह तबारक ताला के कौनी और शरई उमूर से बिल्कुल बेअइनी उसे तस्लीम करेंगे। उसमें ना मालूम होना ये कोई कमी और नक़्स की दलील नहीं है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें शरीयत को बेअइनी समझने और इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।